اپنے دامن میں چھپا لو بابا، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم۔ سنا پکار کا لہجہ میری صدا کے بغیر، وہ دل کی بات سمجھتے ہیں التجا کے بغیر، مخالفین ازاں اور کوششیں کر لیں، مخالفین ازاں اور کوششیں کر لیں، مزہ چراغ کو آتا نہیں ہوا کے بغیر۔ سنا پکار کا لہجہ میری صدا کے بغیر، وہ دل کی بات سمجھتے ہیں التجا کے بغیر، مخالفین ازاں اور کوششیں کر لیں، مزہ چراغ کو آتا نہیں ہوا کے بغیر، ملے ہیں ہاتھ تو ماتم حسین کا کرنا، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر، غم حسین سے وابستگی یوں ہی تو نہیں، غم حسین سے وابستگی یوں ہی تو نہیں کہ جی سکا ہے جہاں میں کوئی ہوا کے بغیر، کہ جی سکا ہے جہاں میں کوئی ہوا کے بغیر، ملے ہیں ہاتھ تو ماتم حسین کا کرنا، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر، ملے ہیں ہاتھ تو ماتم حسین کا کرنا، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر، غم حسین سے وابستگی یوں ہی تو نہیں کہ جی سکا ہے جہاں میں کوئی ہوا کے بغیر، غم حسین کے منکر کو دیکھ کر یہ لگا مریض جیسے سفر میں چلے دوا کے بغیر، مریض جیسے سفر میں چلے دوا کے بغیر، غم حسین کے منکر کو دیکھ کر یہ لگا مریض جیسے سفر میں چلے دوا کے بغیر، غزل قصیدہ ربائی سبھی اہم لیکن، غزل قصیدہ ربائی سبھی اہم لیکن، ادب ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے بغیر، ادب ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے بغیر، غزل قصیدہ ربائی سبھی اہم لیکن، ادب ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے بغیر، وہ صرف خواب ہی دیکھیں گے باغ جنت کے، وہ صرف خواب ہی دیکھیں گے باغ جنت کے، جو ہو کے آ گئے کعبے سے کربلا کے بغیر، جو ہو کے آ گئے کعبے سے کربلا کے بغیر، وہ صرف خواب ہی دیکھیں گے باغ جنت کے، جو ہو کے آ گئے کعبے سے کربلا کے بغیر، نفس نفس کی صدا ہے نفس نفس سنیے، نفس نفس کی صدا ہے نفس نفس سنیے، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر، یہ جان جان کے انجان مت بنو باقر، یہ جان جان کے انجان مت بنو باقر، خودی کا کوئی تصور نہیں خدا کے بغیر، خودی کا کوئی تصور نہیں خدا کے بغیر۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیں وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور بڑے ہی اختصار سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی منصب کسی جب باوفا کے پاس ہوتا ہے، کوئی منصب کسی جب باوفا کے پاس ہوتا ہے، اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، کوئی منصب کسی جب باوفا کے پاس ہوتا ہے، اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، علی والوں کے چہرے کی چمک ہی اور ہوتی ہے، علی والوں کے چہرے کی چمک ہی اور ہوتی ہے کہ جیسے پتھروں کے درمیان الماس ہوتا ہے، علی والوں کے چہرے کی چمک ہی اور ہوتی ہے کہ جیسے پتھروں کے درمیان الماس ہوتا ہے، کوئی منصب کسی جب باوفا کے پاس ہوتا ہے، اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، علی والوں کے چہرے کی چمک ہی اور ہوتی ہے کہ جیسے پتھروں کے درمیان الماس ہوتا ہے، نفاق آلود موسم میں سکون سے جی نہیں سکتا، علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے، نفاق آلود موسم میں سکون سے جی نہیں سکتا، علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے، کوئی منصب کسی جب باوفا کے پاس ہوتا ہے، اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، نفاق آلود موسم میں سکون سے جی نہیں سکتا، علی کا چاہنے والا بڑا حساس ہوتا ہے، وفاداری علمداری تمنا علی مولا یہ سب ملتے ہیں تب جا کر کوئی عباس ہوتا ہے۔
وفاداری، علمداری، تمنا علی مولا، یہ سب ملتے ہیں تب جا کر کوئی عباس ہوتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے حضرات. چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں کہ پس الفاظ چہرہ کس کا ہے تحریر بولے گی. پس الفاظ چہرہ کس کا ہے تحریر بولے گی. میں کس کا چاہنے والا ہوں خود تصویر بولے گی. پس الفاظ چہرہ کس کا ہے تحریر بولے گی. میں کس کا چاہنے والا ہوں خود تصویر بولے گی. سر و تن میں جدائی کر کے قاتل چھپ نہیں سکتا. سر و تن میں جدائی کر کے قاتل چھپ نہیں سکتا. ہے کس کا ہاتھ میرے قتل میں شمشیر بولے گی. سر و تن میں جدائی کر کے قاتل چھپ نہیں سکتا. ہے کس کا ہاتھ میرے قتل میں شمشیر بولے گی. ظہور قائم آل محمد ہو تو جانے دو. ظہور قائم آل محمد ہو تو جانے دو. ہر ایک گوشے سے دنیا نعرہ تکبیر بولے گی. ہر ایک گوشے سے دنیا نعرہ تکبیر بولے گی. پس الفاظ چہرہ کس کا ہے تحریر بولے گی. میں کس کا چاہنے والا ہوں خود تصویر بولے گی. سروتن میں جدائی کر کے قاتل چھپ نہیں سکتا. ہے کس کا ہاتھ میرے قتل میں شمشیر بولے گی. ظہور قائم آل محمد ہو تو جانے دو. ہر ایک گوشے سے دنیا نعرہ تکبیر بولے گی. میں خود مختار ہوں مجبوریوں کی بات مت کرنا. زبان چپ ہو گئی تو پاؤں کی زنجیر. میں خود مختار ہوں مجبوریوں کی بات مت کرنا. زبان چپ ہو گئی تو پاؤں کی زنجیر بولے گی. دھواں اٹھنے لگے گا خرمن افکار باطل سے. دھواں اٹھنے لگے گا خرمن افکار باطل سے. سرے دربار جب شبیر کی ہمشیر بولے گی. سرے دربار جب شبیر کی ہمشیر بولے گی. زبان خاموش ہو جائے گی خدا حرملہ تیری. تیرے مد مقابل جرأت بے شیر بولے گی. زبان خاموش ہو جائے گی خدا حرملہ تیری. تیرے مد مقابل جرأت بے شیر بولے گی. میں خود مختار ہوں مجبوریوں کی بات مت کرنا. زبان چپ ہو گئی تو پاؤں کی زنجیر بولے گی. دھواں اٹھنے لگے گا خرمن افکار باطل سے. سرے دربار جب شبیر کی ہمشیر بولے گی. زبان خاموش ہو جائے گی خدا حرملہ تیری. تیرے مد مقابل جرأت بے شیر بولے گی. خدا کا دین پکارے اور دنیا چپ رہے لیکن ابو طالب تمہارے خون کی تاثیر. خدا کا دین پکارے اور دنیا چپ رہے لیکن ابو طالب تمہارے خون کی تاثیر بولے گی. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. چار مصرع ملاحظہ فرمائے. نعرہ صلوات پڑھنا ایک مرتبہ. میں کہ اقوال محمد کو جو تم ٹال رہے ہو. اقوال محمد کو جو تم ٹال رہے ہو تو دین کے کاموں میں خلل ڈال رہے ہو. اقوال محمد کو جو تم ٹال رہے ہو تو دین کے کاموں میں خلل ڈال رہے ہو. غیروں سے رکھ کے رابطہ حیدر کو چھوڑ کے. غیروں سے رکھ کے رابطہ حیدر کو چھوڑ کے خود سانپ آستین میں تم پال رہے ہو. غیروں سے رکھ کے رابطہ حیدر کو چھوڑ کے خود سانپ آستین میں تم پال رہے ہو. نعرہ صلوات پڑھ دے. اقتداء اور ملاحظہ فرمائے کہ عباس اس جہاں میں غیر فانی ہو گئے. عباس اس جہاں میں غیر فانی ہو گئے. دریا کے موج موج کی طغیانی ہو گئے. اور چلو میں لے کے جس گھڑی پھینکا دلیر نے جو پانی دار بنتے تھے بے پانی ہو گئے. چلو میں لے کے جس گھڑی پھینکا دلیر نے جو پانی دار بنتے تھے بے پانی ہو گئے. دو چار شعر ملاحظہ فرمائے کہ علی نبی کے قول پہ چلنا بہت ضروری ہے. نبی کے قول پہ چلنا بہت ضروری ہے. علی کو ماننا مولا بہت ضروری ہے. نبی کے قول پہ چلنا بہت ضروری ہے. علی کو ماننا مولا بہت ضروری ہے. فقط علی کو ہی مولا نبی نے کیوں ہے کہا.
یہ بات ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فقط علی کو ہی مولا نبی نے کیوں ہے کہا، یہ بات ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور خدا رسول پہ بہتان جو لگاتا ہو، خدا رسول پہ بہتان جو لگاتا ہو تو ایسے شخص سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا رسول پہ بہتان جو لگاتا ہو تو ایسے شخص سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور علی یہ سوچ کے سوئے نبی کے بستر پر، علی یہ سوچ کے سوئے نبی کے بستر پر، ہمارا آج کا سونا بہت ضروری ہے۔ علی یہ سوچ کے سوئے نبی کے بستر پر، ہمارا آج کا سونا بہت ضروری ہے۔ علی یہ سوچ کے سوئے نبی کے بستر پر، ہمارا آج کا سونا بہت ضروری ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بنتے حسین والے ہو، نماز پھر تمہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے آپ کو بنتے حسین والے ہو، نماز پھر تمہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو دیندار ہیں اس جگ میں، ان غریبوں کا خیال ہر گھڑی رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو دیندار ہیں اس جگ میں، ان غریبوں کا خیال ہر گھڑی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور حدیثیں جتنی ہیں اس وقت، ان حدیثوں کو، حدیثیں جتنی ہیں اس وقت ان حدیثوں کو کتاب حق پہ پرکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیثیں جتنی ہیں اس وقت ان حدیثوں کو کتاب حق پہ پرکھنا بہت ضروری ہے۔ اور نفاق و شرک سے بچنا اگر ہے اے ماتم، علی علی کا وظیفہ بہت ضروری ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب باقر بلیاوی سے تشریف لائیں، آپ حضرات نئے طلبہ سن کر تک اللہ فرمائے حضرت۔ ماتمدار بھائی نے جہاں چھوڑا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کو میں جوڑ دوں کہ جو اپنے آپ کو بنتے ہو حسین والے ہو، نماز پھر تمہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اذان بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، اور نماز کے بعد آپ بیٹھے اور یہ شعر بھی سنا، وہیں سے میں اپنی گفتگو کو جوڑ رہا ہوں کہ عمل انسان کا انسان کی نیت پہ نربھر ہے۔ ماتمدار بھائی شعر ملازہ فرمائیں کہ عمل انسان کا انسان کی نیت پہ نربھر ہے، خلوص دل ضروری ہے، تلفظ چاہے جیسا ہو۔ عمل انسان کا انسان کی نیت پہ نربھر ہے، خلوص دل ضروری ہے، تلفظ چاہے جیسا ہو۔ حبش کے رہنے والے کی اذانیں کر دیا ثابت، اذانیں ہو تو ایسی ہو، مؤذن ہو تو ایسا۔ حبش کے رہنے والے کی اذانیں کر دیا ثابت، اذانیں ہو تو ایسی ہو، مؤذن ہو تو ایسا ہو۔ ایک مطلب اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ اثر جس خاک کے ایک ذرے میں شفا کا ہے، اثر جس خاک کے ایک ذرے میں شفا کا ہے، زمینوں میں یہ رتبہ بس زمین کربلا کا ہے۔ اثر جس خاک کے ایک ذرے میں شفا کا ہے، زمینوں میں یہ رتبہ بس
زمین کربلا کا ہے یہ معنی رخ ہماری سمت طوفان بلا کا ہے پے تسکین دل بیٹا بھی مشکل کشا کا ہے یہ معنی رخ ہماری سمت طوفان بلا کا ہے پے تسکین دل بیٹا بھی مشکل کشا کا ہے شعر سنیں کہ فرشتے قبر سے میری چلے جائیں گے یہ کہہ کر فرشتے قبر سے میری چلے جائیں گے یہ کہہ کر سے سونے دو یہ بندہ علی مرتضی کا ہے فرشتے قبر سے میری چلے جائیں گے یہ کہہ کر اسے سونے دو. ایک شعر کے لیے میں نے یہ سارے شعر سنائے ہیں, اب وہ شعر سن لیجئے, اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ یہ معنی رخ ہماری سب طوفان بلا کا ہے, پے تسکین دل بیٹا بھی مشکل کشا کا ہے, فرشتے قبر سے میری چلے جائیں گے یہ کہہ کر اسے سونے دو یہ بیٹا, اسے سونے دو یہ بندہ علی مرتضی کا ہے مٹھی بھر علی والے مگر چھائے ہیں دنیا پر, اور اس کا بس سبب یہ ہے کہ وعدہ فاطمہ کا ہے. مٹھی بھر علی والے ہیں مٹھی بھر علی والے مگر چھائے ہیں دنیا پر, اور اس کا بس سبب یہ ہے کہ وعدہ فاطمہ کا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد میں نے پہلے عرض کیا حضرات کہ میں موضوع سے الگ نہیں ہٹوں گا, کوشش یہ کروں گا کہ نماز ہوئی ہے اور نماز کے بعد آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں, نماز بھی اتحاد کا بہترین ایک پیش خیمہ ہے, ایک نمونہ ہے جو اتحاد کا درس دیتی ہے, اور مجلس اعضاء فرش اعضاء بھی اتحاد کا درس دیتی ہے. ہم سب یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں. میں ایک چھوٹی سی نظم اتحاد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صرف 4 یا 5 شعر پر مشتمل ہے یہ نظم. ملاحظہ فرمائیں اس نظم کا عنوان ہے اتحاد. اب یہاں سے ذرا بڑا جلدی میں شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے اور پھر ذاکر کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے. ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے, کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے, ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک. کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے, ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے. ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے, ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے, اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے. سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں, سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں. ایک خدا ہے ایک نبی عالم کا قبلہ. ملاحظہ فرمائے میں نتیجے تک آ گیا کہ سوچئے کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے, ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے. ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے, اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے. سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں. ایک خدا ہے ایک نبی عالم کا قبلہ ایک ہے. بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں, بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں. جائے گا جنت میں جو ان سب میں رستہ ایک ہے. ملاحظہ فرمائے کہ جائے گا جنت میں جو ان سب میں رستہ ایک ہے. جنتی ہے کون رستہ یہ سمجھنے کے لیے, جنتی ہے کون فرقہ یہ سمجھنے کے لیے, یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سمجھیے, آخری شعر حاضر کر رہا ہوں نتیجے کا, کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے,
ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے. ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے. بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں, کبھی سوچا نہیں جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے. تو جنتی ہے کون فرقہ, کون فرقہ, یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے خلد میں جانے کا راستہ ایک ہے. تو 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ اور یہاں 12 اماموں کا مصلی. 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ اور یہاں 12 اماموں کا مصلی. اب میں بطرت ادب و احترام دستبستہ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا فضل ممتاز صاحب کے وجہ سے انہوں کا فروغ ممبر ہوں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ سلمان سے ان کا استقبال. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان گرامی، یہ اس برس کے عشرے کی یہ آخری مجلس ہے، اور یہ آخری مجلس بھی منسوب ہے حسین ابن علی کی اس یتیمہ سے کہ جسے حسین امام اپنے ہمراہ ایک عظیم ترین مقصد اور ایک عظیم ترین ذمہ داری کے تحت لے کر کے آئے تھے.
ہم جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو جو بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا تک پہنچے یہ صرف ماؤں کے ہمراہ آ گئے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کی وجہ سے کربلا تک آ گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کربلا ایک مکمل پروگرام کا نام ہے۔ کربلا اس حد تک دقیق ہے کہ اس میں کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی اتفاقاً ماں کی آغوش میں کربلا نہیں آیا۔ شاید اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے وہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حسین ابن علی نکل رہے ہیں اور 6 ماہ کے علی اصغر اپنی بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اب امام کو کان میں کچھ کہنا پڑا اور اب یہ بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آیا۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی تو آپ کے پاس یہ دلیل نہیں تھی کہ اصغر بھی ایک پلان کے تحت کربلا آئے۔ توجہ کریے گا، یعنی خود کربلا میں کربلا ایک ایسا مشن ہے کہ جس میں جو بھی آیا کربلا تک اس کا اپنا کوئی نہ کوئی کردار کربلا کی تاریخ میں ضرور ہے۔ اور کربلا کا حسن اور کربلا کی بیوٹی اور کربلا کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں آنے والے ہر شخص نے اور ہر فرد نے اپنا کردار بڑا خوبصورت انجام دیا۔ کوئی ایک بچہ بھی اپنا کردار صحیح ادا کرنے میں چوکا نہیں۔ نہ اتنا بڑا مارکا، زمین کے اتنے بڑے حصے پہ پھیلا ہوا مارکا، یہ زبان پہ یہ فقرہ آ گیا، البتہ میں نئے سننے والے ہی زیادہ ہیں اس میں، ان کے لیے جلدی سے کچھ باتوں کو مجھے عرض کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس سال کی اس جگہ کے اوپر یہ جو آخری گزشتہ 4 روز سے مجلسیں تھیں اور آج یہ 5ویں یعنی یہ خمسہ دوسرا، اس پر حقیر نے اسی زیارت جناب امام حسین جسے زیارت عاشورہ کہا جاتا ہے اس کے ذیل میں گفتگو کی ہے، اور ہمارے خمسے کا 5 مجالس کا موضوع ہی تھی زیارت عاشورہ اور اس کے معنوی مقامات۔ زیارت عاشورہ کیا ہے، زیارت عاشورہ کس نے تعلیم کیا ہے، زیارت عاشورہ کس سے ہم تک پہنچی ہے، زیارت عاشورہ کی افادیت کیا کیا ہے، زیارت عاشورہ کب کب پڑھنا ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے سے انسان کن منزلوں کو طے کر کے کن بلندیوں تک پہنچتا ہے، چند باتیں ہو چکی ہیں، توجہ کریں آپ۔ ان میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ کربلا کسی ایک مخصوص اور مختصر سے زمین کے خطے کے اوپر کربلا کی جنگ نہیں لڑی گئی ہے، اور توجہ کریں اس لیے کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے انسان کو دیکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں جسے ہر انسان دیکھتا ہے، مگر مومن کا کمال یہی ہے کہ مومن ان حقیقتوں کو بھی دیکھتا ہے جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر اتنا ہی دیکھ رہا ہے جتنا دنیا دیکھتی ہے تو پھر اس میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر مومن کا کمال یہ ہے کہ چونکہ یہ نور خدا سے دیکھتا ہے لہذا یہ دوسروں سے زیادہ دیکھتا ہے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حقائق پردہ در پردہ ہوتے ہیں، تہ در تہ ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو فکر کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پیغمبر اسلام کی بھی دعا کا فقرہ پہنچا، امام سجاد کی دعا کا حصہ بھی پہنچا، یعنی دو معصوم اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ رب ارنی الاشیاء کما ہی، اے پروردگار ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسی وہ ہوں۔ توجہ کریے گا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پیغمبر اسلام بارگاہ خدا میں یہ دعا کر رہے ہیں، امام سجاد بارگاہ خدا میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے مالک ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسی وہ ہوں۔ یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ اکثر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے تو نور ایمان کی ضرورت ہے، دوسرے تائید الہی کی ضرورت ہے کہ پروردگار اس نور کو جس کے دل میں جلا دیتا ہے، روشن کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ذہن و دل و دماغ اس قدر منور ہو جاتے ہیں کہ پھر حقائق انسان کی روح میں اترنے لگتے ہیں۔ اسی کو شریعت کی زبان میں بصیرت کہتے ہیں۔
جب جاتی ہو سلوات پڑھ لیں محمد والے. اسی کو دین کی زبان میں بصیرت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بصارت وہ کہ جو انسان کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے، جو ہر آدمی دیکھتا ہے آنکھوں کی روشنی سے. توجہ. مگر بصیرت اسے عقل دیکھتی ہے، وہ حقائق کی جنہیں عقل درک کرتی ہے. چنانچہ یہ بات ہم نے دوسرے رخ سے دوسری تمہید کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ کربلا کی جنگ ایک صبح سے شروع ہو کر کے عصر پہ تمام نہیں ہو گئی، اس لیے کہ یہ وہ منظر ہے کہ جو ہر ایک دیکھتا ہے، مگر مومن کو اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھنا ہے. ہم یہ سمجھے کہ کربلا کی جنگ یعنی چند گھنٹوں کی لڑائی. کربلا کتنے زمین کے خطے پر یہ جنگ لڑی گئی، ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جو بھی پورا کربلا بھی نہیں ہے، کربلا کا ایک خطہ، اتنے سے زمین کے حصے پہ جنگ لڑی گئی ہے. کتنی دیر لڑی گئی کہ صبح کی اذان سے شروع ہوئی، عصر کی اذان پہ جنگ تمام ہو گئی. توجہ کریے، کیا کربلا واقعی اتنی مختصر ہے؟ جی نہیں. کربلا کا طول پھیلا ہوا ہے، کربلا سے لے کر کے دمشق تک، اور پھر واپسی میں دمشق سے لے کر کے کربلا تک، اور پھر کربلا سے لے کر کے واپس مدینے تک. میرے ساتھ رہیے گا عزیزو، یہ ساری زمین وہ ہے کہ جس پر جنگ کربلا جاری ہے، اور یہ جنگ ایک دن میں چند گھنٹوں میں ختم نہیں ہوئی تھی. کب ختم ہوئی یہ جنگ؟ کربلا کی جنگ کب ختم ہوئی؟ بہت توجہ کریے، یہ ساری باتیں زیارت عاشورہ میں روزانہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، اور معصومین نے زیارتوں کی شکل میں ہمارے حوالے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جسے ایک مومن کو بہرحال جاننا چاہیے. کربلا کی جنگ کب ختم ہو گئی؟ آپ اگر کہیں عصر عاشور جنگ کربلا ختم ہو گئی تو پھر میں فوراً سوال کروں گا کہ یہ بتائیے پھر شام غریبہ کو کس خانے میں ڈالیں گے؟ پھر 11 محرم کی اسیری کہاں جائے گی؟ پھر ننھے بچوں کی قربانی کہاں جائے گی؟ پھر شام کے قید خانے میں سوتی ہوئی اس 4 برس کی کمسن بچی کی شہادت کس خانے میں جائے گی؟ لہذا یہ طے ہے کہ کربلا میں جنگ تمام نہیں ہوئی، کربلا میں جنگ شروع ہوئی ہے. توجہ کریے گا، کربلا میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ہاں، جیسے ہر جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ سپاہی بدلے جاتے ہیں، انداز بدلے جاتے ہیں، اسلحے بدلے جاتے ہیں، طریقے بدلے جاتے ہیں، ویسے ہی ایک انداز، ایک طریقہ، ایک ہنر وہ تھا کہ جو صبح کی اذان سے جنگ شروع ہوئی، عصر پہ یہ طریقہ تمام ہو گیا. طریقہ تمام ہوا، جنگ نہیں تمام. جنگ جاری رہی ہے، اور یہ جنگ کہاں سے کہاں تک لڑی گئی؟ کربلا سے یہ جنگ شروع ہوئی، کوفے تک آئی، کوفے سے جنگ شام تک پہنچی، شام میں اچھا رہائی ہو گئی، اب تو جنگ تمام ہو گئی. اہل حرم کو یزید نے بالآخر رہا کر دیا، یعنی اب جنگ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. اگر اب جنگ ختم ہو گئی تو رہائی کے بعد 34 برس تک امام سجاد کر کے آ رہے مدینے میں. توجہ کریے گا، امام سجاد کے بعد امام باقر مدینے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا باطل سے برسرے پیکار نہیں ہے؟ توجہ کریے گا، کیا باطل سے برسرے پیکار نہیں ہے؟ میں جملے میں قریب لے آیا آپ کو. اے عزیزو، اگر اس جنگ کو کربلا کی آپ حسین اور یزید کی جنگ مان رہے ہیں تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ یہ جنگ صبح میں شروع ہوئی، عصر میں ختم ہو گئی. اور اگر یہ جنگ حق اور باطل کا مارکا ہے تو یہ کربلا سے شروع تو ہوئی ہے، آج تک جاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جملہ کہا تھا، اس جنگ کو سار اللہ نے شروع کیا ہے، بقیت اللہ آ کر کے تمام کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس وقت جو آپ اس فرش پہ بیٹھے ہیں، یہ فرش ادا اسی جنگ کا ایک حصہ ہے. توجہ کریے گا، کوئی لفاظی خطابت نہیں کر رہا ہوں. یہ ماتموں کا جلوس، یہ انجمنوں کی قربانیاں، یہ سینہ زنی، یہ تعزیہ داری، یہ فرش ادا، یہ جو کچھ بھی اداداری کے نام پہ ہے، اس جنگ کا ہی ایک حصہ ہے. شکلیں بدلتی رہی ہیں. توجہ کریے گا، شکلیں بدلتی رہی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد صادق آل محمد کی اس زیارت کو
زیارت کو توجہ کریے گا، میں گفتگو کو صرف مربوط کر رہا ہوں جلدی سے ایک لفظ تک پہنچنے کے لیے. اس زیارت کو کہ جسے دو معصوم اماموں نے تعلیم فرمایا ہے، جسے زیارت عاشورہ کہتے ہیں، یعنی امام باقر نے بھی بیان کیا ہے اور امام صادق نے بھی بیان کیا ہے. امام باقر نے جناب علقمہ سے بیان کیا جو ان کے صحابی ہیں، امام صادق نے جناب صفوان جمال کو تعلیم کیا جو ان کے صحابی ہیں. دونوں اماموں نے اپنے اصحاب کو یہ کہہ کر کے تعلیم کیا کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان الفاظ میں حسین ابن علی کو روز سلام کرے. ایک خاص نقطہ ہے وہ بچوں کے لیے جلدی سرچ کر دوں. یہی مشکل ہوتی ہے کہ جب مجمع بدل جاتا ہے تو ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا اٹھانا پڑتا ہے تاکہ آئندہ والی گفتگو کو جاری رکھا جائے. مگر میں بہت تیزی سے پہنچ رہا ہوں منزل کے قریب. اے عزیزو، امام صادق جب اس زیارت نامے کو تعلیم کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں یہ وہ زیارت نامہ ہے کہ جسے مجھے میرے جد میرے بابا امام باقر نے تعلیم فرمایا، انہیں ان کے بابا امام زین العابدین نے تعلیم فرمایا، انہیں ان کے بابا امام حسین نے تعلیم فرمایا، انہیں ان کے بھائی امام حسن مجتبیٰ نے تعلیم فرمایا، انہیں ان کے بابا امیر المومنین نے تعلیم فرمایا، انہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. رسول اللہ تک لوح محفوظ سے اس زیارت کو جناب جبریل لے کر کے آئے تھے. لہذا اب محدثین اب علماء کرام کہتے ہیں زیارت عاشورہ حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے. کیوں؟ انہی الفاظ میں یہ لوح محفوظ سے من جانب اللہ نازل ہوئی ہے قلب پیغمبر پر، اور پھر پیغمبر اسلام نے اسے اپنے مخصوص خانوادے کے افراد کو تعلیم کیا ہے. اب یہ حالات نہیں تھے، زمانہ نہیں تھا، یہ جو بھی مشکل رہی ہو کہ اتنے دور گزر گئے اور یہ سینہ بسینہ یہ زیارت معصومین کے سینوں میں منتقل ہوتی رہی. پانچویں امام کا زمانہ آتے آتے اب زمانے نے وہ کروٹ لی کہ امام نے سمجھ لیا کہ اب زمانہ ہے کہ اب اس راز کو لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے، اب اس گوہر کو مومنین کے حوالے کرنا چاہیے، اب اس خزانے کو ان تک پہنچانا چاہیے کہ جن کا اس پہ حق ہے. لہذا امام باقر نے بھی اس پہ تعلیم کیا ہے اور تاکید کی ہے، امام صادق نے بھی کی ہے. بہت توجہ، ہم یہ سمجھے کہ ایک زیارت ہے، ان میں چند جملوں کے ذریعے سے حسین ابن علی کو سلام کیا گیا ہے. جی نہیں، عاشور زیارت عاشور روز عاشور سے مخصوص نہیں ہے کہ جب عاشور کا دن آئے گا اس دن ہم اس زیارت کو کھول کر کے پڑھ لیں گے. نہیں نہیں، یہ پورا ایک سفر ہے کہ جو کم سے کم انسان کو ان 40 دنوں میں طے کرنا ہے. کیسے؟ عاشور کے دن سے زیارت شروع ہوگی اور چہلم تک یعنی 40ویں تک 40 تک اس زیارت کو مسلسل پڑھنا ہے. اس میں کچھ زینے ہیں کہ جن کو روزانہ انسان جب طے کرتے 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 40 حسینی تک پہنچے گا تو اس کے کردار سے کچھ ایسی خوبیوں کا ظہور ہوگا کہ زمانہ اب دیکھے گا. اچھا اب سمجھ میں آ رہا ہے حسین جن ابدار کو بچانا چاہ رہے تھے وہ کہیں اور نہیں ملے گا، ایک حسین کے عزادار کے کردار میں نظر آئے گا. اگر حسین ابن علی کی قربانی کو سمجھنا ہے تو ایک عزادار کے کردار میں نظر ڈالنی ہوگی. لہذا دھیرے 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 کچھ منزلوں کو معصومین نے طے کرایا ہے. آ کر کے حسین ابن علی کو ان الفاظ میں سلام کرو. توجہ کریے گا، پہلے تو حسین ابن علی کے شجرے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی گئی اور اس کے بعد اس منزل پہ لا کر کے روکا گیا کہ آپ حسین سے ایک معاہدہ کرو. توجہ کریے گا، اب حسین سے ایک معاہدہ کرو. کیا؟ اے مولا آج سے یہ عہد ہے، اسی زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. آج سے نہ میرا اپنا کوئی دوست نہ میرا اپنا کوئی دشمن، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا دوست ہے تو میرا دوست، اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا دشمن. آج سے میری جنگ اس کے ساتھ جس کی آپ کے ساتھ، آج سے میری صلح اس کے ساتھ جس کی صلح آپ کے ساتھ. یہ تعلیم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر جنگ ختم ہو گئی تو جنگ اور صلح کا تصور کہاں سے آئے گا؟ ایک اور سوال پڑھے محمد والے. اگر جنگ تمام ہو گئی تو صلح کا کوئی مطلب نہیں، جنگ کا کوئی مطلب نہیں. اور اس منزل سے گزار کر کے 40 کے دن ایک دوسری زیارت دی گئی. اس زیارت کو لے کر کے کیوں؟ اس لیے کہ اب تم نے ان مرحلوں کو طے کر لیا ہے. ہم اس زیارت عاشورہ سے تمہارے نفس کو جس بلندی تک لانا چاہ رہے تھے اب تم وہاں پہنچے ہو. لہذا اب زیارت عاشورہ دو لو، یہ زیارت 40 پڑھو. بالکل بدل گیا مفہوم، بالکل بدل دیے گئے الفاظ. کچھ تو راز ہے کہ جہاں تک امام پہنچانا چاہ رہے ہیں
توجہ کریے گا. اب پرانے سننے والوں کے لیے کچھ ہدیہ اور کچھ باتیں تاکہ وہ بھی فرض سے اٹھے تو انہیں نہ لگے کہ آج بالکل پرانی کل 4 مجلسوں کا خلاصہ سن کر کے آ رہے ہیں. عزیزو، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہم نے اگر کوئی بہت بڑا ہدف طے کیا ہے تو جنت ہے نا. ذاکرین بھی جنت دلاتے ہیں، شعراء بھی جنت دلاتے ہیں. ہم خود بھی اگر بہت کچھ مانگنے پہ آ گئے تو بہت اونچا اگر کچھ اللہ سے مانگ لیا تو جنت سے اوپر کا کوئی تصور نہیں کرتے ہیں. تو جاتی ہوئی ایک صلوات پڑھائے محمد والے. چھٹے امام کے ایک صحابی جن کا نام ہے فضیل، ایسے صحابی کہ جن کے لیے امام کا ایک جملہ موجود ہے کہ من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. جو انسان زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ فضیل کو دیکھ لیا کرے. معمولی بات نہیں ہے یہاں تک پہنچ جانا کہ امام کہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، زمین کے اوپر اپنے ارد گرد کسی جنتی اہل بہشت کو دیکھے، اسے یہ چاہیے کہ فضائل کو دیکھ لے. اور توجہ کریے گا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت کی جنت کنفرم ہو انشاءاللہ، لیکن موت تک اس پر باقی رہ جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. توجہ کریے گا، موت تک یہ جنت باقی رہ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہ تاریخ نے ایسے لوگوں کو بے شمار ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ساری زندگی بہشتی رہے، موت آتے آتے جہنمی ہو گئے. اور ایسے لوگ بھی پیش کیے ہیں جو ساری زندگی جہنم میں سفر کرتے رہے، موت آتے آتے جنتی ہو گئے. لہذا ہمارے لیے مشکل ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ طے کر پائیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی. مگر امام معصوم اگر کسی کے لیے یہ کہہ دے، امام صادق اگر کسی کے لیے کہہ دے کہ جو زمین پہ چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ادھر دیکھ لیا کرے فضیل کو، یعنی اب فضیل کی جنت میں کوئی شک نہیں ہے. وہ توجہ کریے گا، یہ ہے فضیل. اب وہ روایت سن لیے. ایک روز فضیل امام صادق کی خدمت میں بیٹھے ہیں، محرم قریب آ گیا. جناب امام صادق فضیل سے کہتے ہیں فضیل یہ بتاؤ اتجلسون وتحدثون، یہ بتاؤ کہ ہمارے نام پہ جمع ہوتے ہو تم لوگ. وہی مجلسی کا مادہ ہے جلسہ. اتجلسون یعنی میں ترجمہ کر سکتا ہوں کیا تم لوگ مجلس کرتے ہو یعنی اکٹھا ہوتے ہو. وتحدثون اور ان مجلسوں میں ہمارا ذکر ہماری حدیثیں ہماری باتیں کرتے ہو. یہ مجلس کے علاوہ کچھ اور ہے. اتجلسون وتحدثون، اے فضیل یہ بتاؤ کیا ہمارے نام پہ اکٹھا ہوتے ہو اور پھر ہمارا ذکر کرتے ہو ان مجلسوں میں. فضیل کہتے ہیں نام، ہاں ہاں ہماری جانیں آپ پر فدا. اے فرزند رسول ہم ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں آپ کے نام پر یعنی معصومین علیہ السلام کے نام پر، اور پھر ان مجلسوں میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے خانوادے کا ذکر کرتے ہیں. امام کہتے ہیں رحم اللہ علیکم، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے. انی احب واللہ تلک المجالس، خدا کی قسم ہمیں ان مجلسوں سے بڑی محبت ہے. اے فضیل کوشش کرو کہ اس کام کو کرتے رہو، اسے دوام بخشو، اسے آگے بڑھاؤ. توجہ، روایت جہاں جا رہی ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں صرف اتنی سی بات اپنے سننے والوں کو دینے کے لیے اس روایت کو نقل کیا. یہ بتائیے جس شخص کی جنت کی گارنٹی خود امام لے چکے اور جس کی جنت طے ہو چکی، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے چلتا پھرتا زمین پر وہ فضیل کو دیکھے، تو جو جنتی ہو چکا اس سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب پھر فرش بچھاؤ، مجلس کرو، ذکر حسین کرو، ہمارا تذکرہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ سب کچھ جنتی کے لیے کیا. امام ایک جنتی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس کرو، ہمارا ذکر کرو، یعنی امام اس سے اوپر کہیں لے جا رہے ہیں کہ
تم نے ابھی مجلسوں کا اور اس جنگ میں شریک ہونے کا ثواب سب سے زیادہ سمجھا ہے تو بہشت سمجھا ہے. ہم تمہیں جنت سے اوپر کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اور جنت سے اوپر کا مرحلہ کیا ہے؟ چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ اہل بہشت جو جنت میں جائیں گے سب ایک برابر نہیں ہیں. توجہ مجلس یہیں پہ ختم ہو رہی ہے ابھی تاکہ اس ایک ٹکڑے کو آج کی حد تک ہم آپ کے سامنے عرض کر لے جائیں. بہشت میں جانے والے سب برابر نہیں. کیا مطلب ہے؟ بہت سے بہشت میں جانے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی ملاقات ساری زندگی بہشت والی زندگی میں ایک بار سید الشہداء سے ہوگی بس. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد. جو لوگ بہشت میں جا رہے ہیں ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ساری زندگی بہشت کی زندگی میں حسین ابن علی کے جلوے کو صرف ایک بار دیکھیں گے بس. یہ ان کا پائن ترین درجہ ہے اہل بہشت کا. کچھ اس سے بلند درجے کے ہوں گے وہ 100 سال میں ایک بار ان کی ملاقات بہشت میں حسین ابن علی سے ہو پائے گی. کچھ اس سے بلند درجے میں ہوں گے توجہ کریے وہ 10 برس میں ایک بار حسین ابن علی سے ملاقات کریں گے. کچھ اور بلند درجے میں ہوں گے جو ہر سال حسین ابن علی سے ملاقات کریں گے. توجہ کریے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہشت سے اوپر کچھ اور ایسا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو اس سے پہلے ایک روایت آپ کو اور سنائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب میں رکنا نہیں چاہتا. اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی تو ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں. میں گفتگو خود بہشت کیا ہے تاکہ یہ جملہ زیارت عاشورہ کا اور کھل کر کے سمجھ میں آئے گا. جنت کیا ہے؟ جنت ہے باطن حسین ابن علی. دیکھیے باتیں جو ہے تھوڑا وزنی آ رہی ہیں کیونکہ زیارت عاشورہ کی شرح اتنی آسان ہے بھی نہیں. جنت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. حسین ابن علی کے باطن کا نام بہشت ہے. ایک ذاتی ہو صلوات پڑھ لیں. جیسے کہہ رہا ہوں ایک طویل روایت ہے کہ جس کو علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا. بہار میں موجود ہے یہ روایت. کس سے ہے؟ جناب رسول اللہ کے چچا جناب عباس سے. پیغمبر کے ایک چچا ہے جناب عباس. وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور پیغمبر اسلام سے ہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے کیسے خلقت کو شروع کیا. کائنات کی تخلیق کن مراحل سے گزری ہے اور کیسے کائنات پیدا ہوئی؟ مخلوق کا وجود کب سے کہاں سے؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ کریے. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علی کو فاطمہ حسن و حسین کو آدم کی خلقت سے بہت پہلے خلق کیا. اس حال میں کہ نہ سمندر تھے نہ پہاڑ نہ دریا نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے کچھ نہیں. ایک طویل حدیث ہے کہ جو سلسلہ چلا رہا ہے. میں اس باطن کو صرف آپ کے سامنے عرض کروں. کہتے پھر کہ لما اراد اللہ جب اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ان خلقہ کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک مخلوق کو پیدا کرے فتکلم بکلمۃ تو اللہ نے کچھ کلمے کہے فخلق منہ نور تو ان کلمات کے کہنے سے ایک نور پیدا ہوا. فتکلم بکلمۃ اس کے بعد اللہ نے پھر ایک کلمہ کچھ ایسا کہا فخلق منہ روح پھر اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے ایک روح پیدا ہوئی. پھر اللہ نے اس نور اس روح کو ملا دیا. توجہ کریے گا
پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور تھا کہ جو میرا تھا، علی کا تھا، فاطمہ کا تھا، حسن کا تھا، حسین کا تھا. توجہ کریے گا، بیچ کی اور ساری باتیں کاٹ کے جلدی سے اس منزل پہ آ گیا. کہتے ہیں کہ ہم اس نور کے عالم میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی تقدیس کرتے تھے، اس حال میں کہ ہمارے علاوہ نہ کوئی تسبیح کرنے والا تھا، نہ تقدیس کرنے والا تھا، نہ تمجید کرنے والا تھا، کچھ نہیں. برسہ برس تک اسی نور کے عالم میں ہم اللہ کی تسبیح و تحلیل و ذکر کرتے رہے. پھر اللہ نے ارادہ کیا ان ینشا مخلوقاً، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے. فتقا نوری فخلق منہ العرش، تو اللہ نے میرے نور سے ایک حصہ لیا اور اس نور سے اپنا عرش بنایا. اور توجہ کریے گا، فتح کا نوری، اللہ نے میرے نور کو شگاف کیا، اس سے ایک حصہ لیا. فخلق منہ العرش، میرے نور کے اس حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. فتح کا نور علی ابن ابی طالب، اور پھر اللہ نے نور علی سے ایک حصہ لیا، اسے شگاف کیا. فخلق منہ الملائکہ، تو علی ابن ابی طالب کے نور کے اس حصے سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. فتح کا ابنتی فاطمہ، پھر اس کے بعد اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو پھر شگاف کیا، اس حصے سے نور کے. خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد فتح کا نور ولدی الحسن، اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کو جب شگاف کیا. فخلق منہ الشمس والقمر، تو اللہ نے جناب امام حسن کے نور سے جو حصہ نکالا تھا اس سے سورج بنایا، اس سے چاند بنایا. فتح کا ولدی الحسین، فتح کا نور ولدی الحسین، پھر میرے اللہ نے میرے حسین کے نور کو شگاف کیا. فخلق منہ الجنت والحور العین، پھر حسین کے نور کو جو شگاف کیا تھا اس حصے سے اللہ نے بہشت کو پیدا کیا، حور عین کو پیدا کیا. عزیزو، اسی روایت کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ اس میں درمیان میں اور بھی باتیں ہیں مگر میں نے خلاصہ نکالا روایت کا، یہ کہا تھا کہ جنت الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے. حسین ابن علی کے باطن کو بہشت کہا جاتا ہے، حسین ابن علی کے باطن کو بہشت کہا جاتا ہے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی 100 سال میں ایک بار حسین سے ملے گا، کوئی 10 برس میں حسین سے ملے گا، کوئی 1 برس میں حسین سے ملے گا، کوئی ہر ماہ حسین ابن علی سے ملاقات کرے گا، کوئی ہر روز حسین ابن علی سے ملے گا. کچھ وہ ہوں گے کہ جو حسین ہی کے ساتھ رہیں گے بہشت میں. وہ توجہ کریے گا، حسین ہی کے ساتھ بہشت میں رہیں گے ہی. یہ بہشت اور وہ بہشت کہ جہاں جانے والا صرف ایک بار اس کی زیارت حسین سے کرائی جائے گی، پھر ساری زندگی اسے کبھی دیدار حسین نصیب نہ ہوگا. کیا یہ دونوں مقام برابر ہیں؟ توجہ کری، کیا یہ دونوں جگہیں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر مومن جانتا ہے کہ یہ دونوں مقام برابر نہیں ہو سکتے. یہ زیارت عاشورہ جو سب سے پہلی منزل سے آپ کو گزار رہی ہے وہ یہی کہ ان الفاظ میں سلام کرو اور اس کے بعد آ کر کے بارگاہ خدا میں کچھ چیزوں کو طلب کرو. دیکھیے، امام معصوم کبھی کسی ایسی دعا کی تعلیم نہیں کر سکتا، اور جبکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ تو الفاظ ہی خدا کے ہیں، یہ تو معصومین ہی نے ہم تک پہنچایا ہے کہ جو تمنا پوری ہونے کے قابل نہ ہو. توجہ کریے گا، ایسی خواہش کرائی نہیں جا سکتی کہ جو پوری ہونے کے قابل نہ ہو. لہذا اب حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اے پروردگار، اتنے سلام، اتنے تحفے، اتنے تحیت کے بعد، اپنا رشتہ حسین سے جوڑنے کے بعد پہلی چیز جو تجھ سے چاہیے وہ یہ کہ ہم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی حسین ہی کے ساتھ رہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کریے گا، یہ میت کیسے طے ہوگی؟ چنانچہ اب اس کی شرح کی گئی. یہ طے کیسے ہوگا کہ کون 1 برس کے فاصلے پہ حسین سے، کون 1 مہینے کے فاصلے پہ، کون 10 برس کے فاصلے پہ، کوئی 1 عمر کے فاصلے پہ حسین ابن علی سے کیسے طے ہوگا؟ وہ مجلس ختم عزیزو. بالکل آسان طریقہ ہے. یہ دیکھا جائے گا اس دنیا میں کون حسین سے کتنا قریب تھا. اسی دنیا کی زندگی یہ طے کرے گی کہ اس دنیا میں تم حسین کے ساتھ کتنی دیر رکھے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا حسین کا ساتھ جسمانی ہے بس،
دور میں بھی جسمانی تھا، آج بھی جسمانی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت حسین ابن علی کی صحبت میں تھے، آتے تھے جاتے تھے، یعنی جسم کا جسم سے ساتھ ہوا بس. آج بھی مجھ جیسے نالائق نہ جانے کتنے ایسے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں، صحبتیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جسم کو لے کے کربلا پہنچ جاتے ہیں. یہ جسم سے جسم کی ملاقات ہے بس. یہ جسم کے اعتبار سے حسین سے قریب ہوا بس. قطعاً اس سے یہ غلط میسج نہ جائے کہ میں زیارت کے خدا نخواستہ خلاف کوئی بات کر رہا ہوں. نہیں نہیں، یہ بالکل پائین درجہ ہے، اور صرف جسم کا جسم کے قریب کر کے چلے آنے سے نہیں بنتے کربلائی. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جسم پہنچا، انہوں نے اپنے کو کربلائی کہلوانا شروع کر دیا، لکھوانا شروع کر دیا. نہیں نہیں، اس کے بعد کے مرحلے بھی ہیں. کیوں؟ وہ مرحلہ اور بلند ہے. ہو سکتا ہے کہ جسم جسم کے قریب نہ ہو، فکر فکر کے قریب ہو، دل دل کے قریب ہو، روح روح کے قریب ہو، مزاج مزاج کے قریب ہو، پسند پسند کے قریب ہو. توجہ کریے گا، یہ جتنی قربت حسین سے بڑھتی چلی جائے گی، اس دنیا میں وہی قربت سامنے آ جائے گی. صلوات پر محمد والے. اس کو میں بہت پھیلا کے پڑھتا مگر میں نے خلاصہ کر دیا. اسی دنیا کی معیت یہ طے کرے گی کہ وہاں کی معیت کیسی ہوگی. معیت یعنی ساتھ ہونا. جتنا یہاں حسین سے قریب ہیں اتنا ہی اس دنیا میں حسین سے قریب رکھے جائیں گے. کوئی چیز وہاں اتفاقی ہونے والی نہیں ہے. یہی دنیا یہ طے کرے گی کہ وہ دنیا تمہاری کیسی ہوگی. کچھ وہ ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بھی قریب ہیں، فکر کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، پسند و ناپسند کے اعتبار سے بھی قریب ہیں. اس کو میں دکھا چکا ہوں کل یا پرسوں کی مجلس میں، لہذا ادھر نہیں جانا چاہتا. کیسے انسان کے جسم کی جسمانی تربیت کرتے کرتے زیارت عاشورہ سے زیارت اربعین میں داخل کیا گیا. کہ جو سفر جسم کا شروع ہوا تھا وہ روح میں پہنچ کر کے اب انقلاب برپا کرتا ہے. اور آج زمانہ دھیرے دھیرے اربعین کے جلوے دیکھ رہا ہے. ابھی عاشور کے جلوے دیکھنا باقی ہے. ابھی عاشورہ کے جلووں کو ظاہر ہونا باقی ہے. ابھی دھیرے دھیرے عاشور نے اپنا جلوہ دکھا، اربعین نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا ہے. پوری کائنات میں ہنگامہ ہے، پوری دنیا میں بے چینی ہے، تمام ظلم کے ایوانوں میں تھر تھراہٹ ہے، لغزش ہے، زلزلہ صبر پا ہے. کسی طریقے سے اس پیادہ روی کو روک دیا جائے، اس اربعین وار کو روک دیا جائے، اس اربعین کے اجتماع کو روک دیا جائے. یہ عزیز و اچانک نہیں پھوٹ پڑا ہے، یہ دھیرے دھیرے ان الفاظ نے اثر دکھایا ہے. آج دھیرے دھیرے یہ اربعین اپنے راز پر سے پردہ اٹھا رہی ہے. چنانچہ تمام علماء، تمام مجتہدین تاکید کرتے ہیں حتی الامکان کوشش کریں جائیں اربعین میں، جائیں اس پیادہ روی میں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آہٹ کی، قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، کوئی دبے پاؤں قریب آ رہا ہے. وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب اب آہستہ آہستہ پردے کو اٹھنا ہے. اسی اربعین سے وہ ناصری نکلے، ناصر امام زمان نکلیں گے کہ جس کی تمنا امام زمان کو 1200 برس سے غیبت کے پردے میں بٹھائے ہوئے ہے. کیسے 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 عزیزو، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وقلبی لقلبکم سلم. اربعین کا جملہ. وعمری لعمرکم متبع. کیسے دل ایک ہوتے ہیں، کیسے امر ایک ہوتا ہے، کیسے پسند ایک ہوتی ہے، کیسے دوستی ایک ہوتی ہے، کیسے دشمنی ایک ہوتی ہے. نے شاید کبھی پڑھا ہو، حیرت میں لوگ 4 کروڑ لوگ پہنچ گئے. کوئی ایک نہیں ایسا تھا کہ جو آ کر کے یہ کہے کہ گئے تو بھیڑ زیادہ تھی اس لیے مجھے کھانے کی دقت ہو گئی، پینے کی دقت ہو گئی، اوڑھنے کی دقت ہو گئی، سونے کی دقت ہو گئی. ہر لوٹ کے آنے والا کہتا ہے ارے اتنے لوگ تھے، نہ کہیں تکیہ کم پڑا، نہ چادر کم پڑی، نہ بستر کم پڑا، نہ کوئی اور سامان کم پڑا. اور جو نقطہ ہے خاص وہ سن لیجئے. اور اگر آواز میری ماں بہنوں تک جا رہی ہے وہ بھی اس نقطے کے اوپر توجہ کریں. کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے، ہمارے یہاں کوئی شبیداری ہو، کوئی پروگرام ہو تو 2-4 ٹینٹ سے سامان منگوا لیا جائے گا. وہ سامان خود چیخ چیخ کے کہے گا کہ ہم ٹینٹ ہاؤس کے ہیں.
مر جانے والا تجربہ کر لے، وہ جس موقع میں بھی جائے گا نئی تکیا، نیا کمبل، نئی چادریں، نیا سارا سامان. چلیے ٹھیک ہے ایک بار ہو گیا، اب 40 کے خاتمے کے بعد یہ جاتا کہاں ہے؟ اور پھر ہر سال اگلے سال 40 میں سارا نیا کیسے آ جاتا ہے؟ توجہ کریے گا، کوئی پرانا نہیں، کوئی دھلا ہوا نہیں، کوئی پریس کیا ہوا نہیں، یہ سب کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ توجہ کریے گا. کچھ تو نئے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اس سے انکار نہیں، بڑی تعداد. دیکھیے عورت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے جہیز کے سامان سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ اس کا مزاج ہے. وہ بنائی ایسی گئی ہے کہ وہ حتی الامکان سسرال میں آنے کے بعد کوشش کرتی ہے کہ جہیز والا سامان کم سے کم یوز ہو. اسی کے بالکل الٹ سسرال والے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جہیز کا سامان استعمال ہو. اور بہت سے جھگڑوں کی وجہ بھی یہ سامان اور چیزیں بن جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے. اس کا حل شریعت نے بڑا اچھا دیا تھا کہ تم مہر دے دو، اسی مہر سے تم جہیز دے دو، تاکہ جب یہ سامان اس گھر میں آئے تو لڑکی یہ سوچ کے اس کی حفاظت کرے کہ میرا ہے، سسرال والے یہ سوچ کے حفاظت کریں کہ ہمارے ہی پیسے کا ہے. کوئی اختلاف نہیں، دونوں اسے اپنا سمجھ کے استعمال کریں. مگر مزاج عورت کا یہ ہے کہ وہ جہیز کے سامان کو جلدی آسانی سے استعمال نہیں ہونے دیتی ہے، یا اس کی حفاظت بہت کرتی ہے. اپنے مائکے سے لے کر کے آئی ہے، اس کا ایک رشتہ لگا جڑا ہے اس کے ساتھ. توجہ کریے گا، کہا گیا کہ 40 میں جو یہ اتنے سامان، کولر نیا، اے سی نیا، پنکھے نئے، گدے نئے، کمبل نئے، برتن نئے، یہ سب نئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پورے سال جتنی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں انہیں جو جہیز میں سامان ملتا ہے وہ 1 سال تک انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ سامان ابھی استعمال نہیں ہوگا، سب سے پہلے یہ سامان ظاہر حسین استعمال کرے گا. ان سامانوں کو موقعوں میں منتقل کیا جاتا ہے. آؤ آؤ ذرا سا اپنے قدم میرے بستر پہ رکھ دو، میرے کمبل پہ رکھ دو، لو یہ میرا سامان ذرا سا استعمال کر لو. یہ کیا ہو گیا؟ 40 نے فطرت کو کیسے بدل دیا، 40 نے مزاج کو کیسے بدل دیا. توجہ کریے گا، یہی اسی مقام تک اہل بیت لانا چاہتے تھے، اسی مقام تک حسین ابن علی لانا چاہتے تھے کہ جہاں تمہارا کوئی رشتہ نہ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ میرا ہے تو اسے دل میں بسا لو. تمہاری کوئی دشمنی نہ ہو، تم یہ دیکھو کہ میرا دشمن ہے تو تمہارے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جائے. یہ روح کا وہ انقلاب ہے کہ جو تمہیں ظہور سے قریب کرے گا. لہذا اس منظر کو دیکھ کر کے اب مجتہدین کہتے ہیں ہاں اب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. توجہ عزیزو، بعض دوسرے مقام پر بھی میں نے کہا ہے، پھر آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، مگر یہ صرف کربلا سے نہیں ہوگا. اس کلچر کو پھیلنا ہے، اس کلچر کو پھیلانا پڑے گا، اس انداز کو بڑھانا پڑے گا. کربلا جو لوگ جاتے ہیں بہت اچھا، ہمارے لاکھوں سلام ان کے اوپر، ان کے قدموں کی دھول ہمارے سراکوں پر. مگر جو لوگ نہیں جا سکتے وہ اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں کوشش کریں، جیسا کہ بعض ملک شروع کر چکے، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں اسی طریقے سے ایک راہ معین کرے کہ اس جگہ سے واک شروع ہو گئے، اس جگہ سے زائرین جائیں گے. مثلا فاطمان ہے، مثلا لاٹ ہے، یا ہمارے شہروں میں جو جگہ کوئی مرکزی جگہ، ان جگہوں سے انجمنیں پیدل 40 کے دن سفر کریں گی، مشی کریں گی، چاہے وہ 1 کلومیٹر ہو، 2 کلومیٹر ہو، 3 کلومیٹر ہو. اور باقی مومنین اور صاحب استطاعت لوگ اس پورے راستے کو ان نعمتوں سے پر کریں کہ جہاں کوئی امتیاز نہ ہو، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، تاکہ دنیا تک اس کلچر کو پہنچایا جا سکے. کہ تم اسے عراق میں روکنا چاہتے تھے، دیکھو عراق سے کہاں کہاں پھیلا، دیکھو یہ کہاں کہاں انقلاب آ رہا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں حسین کے چاہنے والوں کی محبت پیدا ہوگی. اس راہ میں لوگوں کی خدمت کی جائے جیسے عراق میں کی جاتی ہے. یعنی مطمئن نہ رہیں کہ ہماری ذمہ داری پیسہ خرچ کرنا ہے، اوڑھ کر کے کربلا پہنچ کے وہاں خدمت لے لینا. نہیں، خدمت کرنے والا بننا پڑے گا.
توجہ، تاکہ سارے ناصرین حسین، سارے ناصرین امام اسی سرزمین سے نہ لیے جائیں، ہم میں سے بھی لوگ چنے جائیں، ہم میں سے بھی لوگ شامل ہوں اس آخری وار کے لیے، اس آخری جنگ کے لیے کہ جس کی دعا پھر اسی زیارت عاشورہ میں کرائی گئی۔ مولا ایک تمنا یہ ہے کہ ہم اس رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو رزق آپ کے خون کے انتقام کا ہے۔ کس کے ساتھ؟ آپ کے وارث کے ساتھ۔ کون وارث؟ وہ وارث کہ جو کہتا ہے کہ میں صبح روتا ہوں، میں شام روتا ہوں، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوعَ دَمْعًا، اور اگر روتے روتے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں تو میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ ملا سلطان علی ایران کے بزرگ عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے عمل کیا امام سے ملاقات کا، بالآخر 40ویں روز خواب میں امام سے میری ملاقات، میں نے پوچھا مولا کیا یہ جملہ جو زیارت ناحیہ میں ہے وَلَٰكِنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُوعَ دَمْعًا، یہ آپ نے فرمایا ہے یا کسی نے اس کو گڑھ کے اپنی جانب سے شامل کر دیا؟ توجہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ امام رونے لگے اور امام نے کہا نہیں ملا سلطان علی یہ جملہ میرا ہی ہے۔ مولا بس مجھے یقین ہو گیا، آپ نے کہا ہے تو درست ہوگا، اور واقعی کیوں نہ ہو ایسا، کربلا کی مصیبتیں ہی اس قابل ہیں کہ ان پر خون کے آنسو روئے جائیں۔ ملا سلطان علی کہتے ہیں کہ امام نے میری جانب دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا ملا سلطان علی تمہیں کیا لگتا ہے کربلا کی کون سی مصیبت مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے؟ ملا سلطان علی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچنے کے بعد کا مولا شاید آپ کو یہ منظر خون کے آنسو رلاتا ہو کہ کیسے بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھا رہا تھا اور حسین سے جوان کا لاشا اٹھتا نہیں تھا۔ حسین کی اس بے کسی کو جب آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں خون اترتا ہوگا۔ کہتے ہیں ملا سلطان علی کہ امام یہ سن کے رونے لگے، مگر کہتے ہیں نہیں ملا سلطان علی یہ کربلا کی بڑی عظیم مصیبت، مگر اس پر میں خون کے آنسو نہیں روتا ہوں۔ ملا سلطان علی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچنے کے بعد دوسرا منظر کربلا سے اٹھایا، ہم نے کہا تو پھر یقیناً آپ نے اس منظر کو جب دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے دشمن کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہے، تو آپ کو یہ منظر خون کا آنسو رلاتا ہوگا۔ امام کہتے آتے نہیں ملا سلطان علی یہ کربلا کی بڑی عظیم مصیبت، مگر اس پر بھی میں خون کے آنسو نہیں روتا، مجلس ختم ہونے کے قریب آ گئی عزیزو، آپ حسین کی یتیمہ کا پرسہ دینے آئے ہیں، میں وہیں تک پہنچ رہا ہوں۔ کہتے میں ایک ایک منظر اٹھاتا گیا کربلا سے، امام یہ کہتے رہے کہ یہ کربلا کی بڑی عظیم مصیبت، مگر اس پر میں خون کے آنسو نہیں روتا۔ مولا علی سلطان کہتے ہیں کہ بالآخر میں چپ ہو گیا، میں نے کہا مولا تو آپ ہی بتائیں کہ وہ منظر کون ہے کہ جب آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ملا سلطان علی کہتے ہیں کہ امام چیخ پڑے، کہتے ملا سلطان علی جب میں دیکھتا ہوں کہ راہ کوفہ و شام میں علی کی بیٹیاں بے مخنو چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کے رخساروں پہ تماچے ہیں، پشت پہ تازیانے ہیں، جب میں اس منظر پہ نظر ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون کے آنسو اترتے ہیں۔ اے عزیزو یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہمارے امام کو بھی خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور واقعی خون آنکھوں میں کیوں نہ اترے، وہ پھول سی بچی کہ جو کبھی آگوش سے اتری ہی نہیں ہے، جس کے لیے مقتل نے فقرہ لکھا ہے کہ 4 برس کی ہو گئی تھی سکینہ مگر پیر زمین پہ نہیں رکھے تھے، کیا وہ اتنی چہیتی تھی کہ کبھی اکبر کی آغوش میں، کبھی ماں کی آغوش میں، کبھی بابا کی آغوش میں، کبھی پھپھیوں کی آغوش میں، ارے کبھی عباس کی آغوش میں۔ 4 برس کی عمر تک سکینہ پاؤں سے زمین پہ نہیں چلتی تھی۔ اللہ اتنی چہیتی جو بیٹی ہو، میں نے گفتگو یہاں سے شروع کیا تھا کہ جو لوگ بھی کربلا لائے گئے ہیں وہ ایک مشن کے تحت لائے گئے، ایک ذمہ داری کے تحت لائے گئے، کوئی تو رول ہے کہ جسے سکینہ کو ادا کرنا ہے، مگر یہ رول یہ کردار بڑا دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ عزیزو کہتے ہیں کہ حسین ابن علی وقت آخر رخصت کے لیے خیمے پہ آئے، دل کھول کر کے آپ ماتم کریں گے۔ وقت آخر آئے، سب کو سلام کیا، رخصت ہوئے، وہ سیدھا لباس منگایا، زیر لباس اسے زیب تن کیا، واپس نکلے، کوئی سوار کرنے والا نہیں،
زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، سر پہ چادر ڈالی باہر آئی، بھیا کس کے منتظر ہو؟ آج عباس نہیں آئیں گے سوال کرنے، آج قاسم محمد علی اکبر نہیں آئیں گے، مگر بھیا دل چھوٹا نہ کرو، آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ زینب نے یا علی کہا، بازوؤں کا سر پہ سہارا دیا، حسین ابن علی کو پشت زوجنا پہ بٹھا دیا، بہن جاؤ واپس خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب تو خیمے میں آ گئی، مگر زوجنا قدم نہیں اٹھاتا، زوجنا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بار بار امام نے کوشش کیا مگر اس نے ایک بھی حرکت نہیں کی۔ بالآخر اس نے اشاروں میں امام کو سمجھایا کوئی ہے جو قدموں سے لپٹا ہے۔ حسین نے اب جو نیچے جھک کر کے دیکھا، کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کی سوموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین واپس زمین پر اتر آئے، آ کر کے سکینہ کو آغوش میں دیا، بیٹا تم نے تو رخصت کر دیا تھا، میرے لال تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، بیٹا اب باہر آنے کا کیا مطلب ہے؟ دھیرے دھیرے میں آپ کو لے چل رہا ہوں، اور آپ بھی دل کھول کر کے گریہ کر لیجئے۔ 4 برس کی بچی ہے، کہتی بابا میں چاہتی ہوں تم آخری بار مجھے پیار کر لو، آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لو، آخری بار مجھ سے ودا ہو لو۔ توجہ کریے گا، اب یہ سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے بی بی، ابھی جب حسین خیمے میں آئے تھے، اگر یہی خواہش آپ نے اس وقت کی ہوتی تو امام کے لیے بہت آسان تھا، امام بستر پہ لیٹ جاتے، خیمے کے اندر لیٹ جاتے، آپ کو سینے پہ سلا لیتے، مگر یہی خواہش آپ باہر آ کے کر رہی ہیں۔ اب حسین دبتی ہوئی ریت پہ لیٹ رہے ہیں، آسمان میں سورج کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، حسین کو اذیت ہو رہی ہے، یہی خواہش آپ نے خیمے کے اندر کیوں نہیں کی جب امام رخصت کے لیے آئے تھے؟ 4 برس کی بچی ہے مگر حسین کی بیٹی ہے، تربیت یافتہ بیٹی ہے، ایک جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ نہیں، اگر یہی خواہش میں خیمے کے اندر کرتی تو میرا بابا کبھی پوری نہ کرتا، میرا بابا کبھی پوری نہ کرتا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ جاتے جاتے ایک بار باپ سے ایسے رخصت ہو لے۔ بیوی کیوں پوری نہ کرتے؟ کہ اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے جہاں کوئی یتیم دیکھ رہا ہو وہاں اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ ارے خیمے میں کہیں مسلم کے یتیم ہے، کہیں عباس کے یتیم ہے، اگر میں یتیموں کے سامنے کہتی بابا مجھے پیار کرو، یاد ایک بچی نے اپنے باپ سے خواہش کی ہے، توجہ کریے گا، بابا آخری بار رخصت ہونا ہے۔ حسین تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے، سکینہ سینے پہ آئی، اب کچھ دیر لیٹے ہیں، کچھ تو گفتگو ہوئی ہوگی، مقتل تو خاموش ہے، مقتل تو خاموش ہے، مگر میر انیس نے اس منظر کو نقل کیا، وہ کہتے شاید باپ اور بیٹی میں کچھ یوں گفتگو ہو رہی ہو، نیند آئے گی جب آپ کی بھول آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شہبولے نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں شام کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ بولے کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کچھ دیر تک حسین بچی کو سمجھاتے رہے، نہیں میرے لال پھوپھی کے ساتھ رہنا، ماں کے ساتھ رہنا، دیکھو ضد نہ کرنا، سکینہ دیکھو زیادہ گریہ نہ کرنا، بیٹا تمہارے گریہ کرنے سے حسین کا دل دکھتا ہے، باپ بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے مگر بیٹی باپ کا سینہ نہیں چھوڑ رہی کہ امام نے گفتگو کو دوسری جانب موڑ دیا، موضوع بدل دیا، کہتے رو نا اب صبر کرو باپ کو جانی، رو نا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اڑے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ جیسے بچی نے باپ کی پیاس کا یہ عالم دیکھا، سینہ چھوڑ کر کے نیچے آئی، کہتی جاؤ بابا خدا حافظ۔ حسین مقتل میں آئے، جنگ کی امام میں شہید ہو گئے، شام غریبہ آئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بچی نے برداشت کر لیا،
کانوں سے گوشواروں کو چھین لیا گیا. سکینہ کبھی فرات کی جانب رخ کر کے عباس کو بلاتی تھی, کبھی مقتل کی جانب رخ کر کے علی اکبر کو بلاتی تھی. تماچے پڑتے رہے, یہ بچی برداشت کرتی رہی. تازیانے پڑتے رہے, یہ بچی برداشت کرتی رہی. رسیوں میں جکڑی گئی, اونٹ کی پشت کے اوپر سوار کر کے رسیوں سے باندھا گیا. یہ سفر کرتی رہی, سفر کرتی رہی. ہاں عزیز و دربار یزید تک آ گئی. اتنا سخت ریسمان گلے سے بندھی تھی کہ خود یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کچھ دیر پہ پنجے کے بل کھڑی ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو پنجے کے بل اوپر کر لیتی ہے. کہ یہ بچی بار بار پنجے کے بل کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کوئی سپاہی قریب آیا. سکینہ نے کہا دیکھتا نہیں میری پھوپھیوں کا قد زیادہ ہے, میرا قد کم ہے, ایک ہی رسم میں سب کے گلے بندھے ہیں. یہ پھوپھیاں اپنی کمر سیدھی کرتی ہے, میرا گلا دکھنے لگتا ہے. یہ عزیزوں گلے سے رسم کھولی گئی. یہ بچی منتقل ہو کے قید خانے میں آ گئی. انہیں سارے مصائب چھوڑ دیا عزیزوں. یہ بچی قید خانے میں آ گئی. اب قید خانہ ہے عزیزوں, روزانہ قید خانے کا دروازہ ہے. شام کو آتے جاتے پرندوں کو دیکھنا ہے. اپنے بھیا سے ایک سوال, بھیا روزانہ میں نے پرندوں کو جاتے دیکھا ہے اور شام کو واپس آتے دیکھا ہے, یہ پرندے روز کہاں جاتے آتے ہیں؟ بھائی کیا جواب دے؟ کہتے ہیں بہن ارے یہ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, دن بھر اپنے آذوقے کی تلاش میں, شام کو اپنے گھر واپس جاتے ہیں. ایک معصومانہ سا سوال, اے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اے سید سجاد ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اے عزیزو فیصلہ کر کے بتاؤ. امام وقت ہے سید سجاد, امام کبھی لاجواب نہیں ہوتا, مگر یہ وہ منزل ہے کیا کہیں. سکینہ سب تو جائیں گے مگر تم نہیں جاؤ گی. امام خاموش ہو گئے. اے عزیزو دن گزرتا رہا. ایک دن وہ آ گیا, مجلس ختم کر دی میں نے. ایک دن وہ آ گیا کہ جب شام کو بچی نے خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھ لیا. اب جو چونکی ہیں تو بابا بابا کہہ کر کے گریا شروع کر دیا. جناب امام سجاد نے سمجھایا مگر بچی بہل نہیں رہی. جناب زینب نے سمجھایا بچی نہیں بہلتی. جناب رباب نے سمجھایا بچی نہیں بہل رہی ہے. شور گریا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پھر اماں ابھی میرا بابا آیا تھا, ابھی تو مجھے پیار کر رہے تھے, ابھی تو مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا, ابھی تو کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. ابھی تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹا نہ گھبراؤ, اب جدائی کا وقت ختم ہو گیا, اب فرقت کا زمانہ ختم ہو گیا, سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. یہ کیا ہو گیا بابا میرا مجھے لیے بغیر چلا گیا. ننھی بچی گریا کر رہی ہے. اہل حرم شاید سمجھ گئے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ رباب کے دل پہ کیا گزری, مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے اس تعبیر کو کیسے لیا, مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کیسے برداشت کیا, مگر شور اتنا بلند ہو گیا گریے کا کہ آواز یزید کے محل تک آ گئی. کہتا اس وقت رات میں یہ گریا کیوں؟ کسی نے کہا بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. آپ روتے ہوئے اٹھیں گے, آپ یقین جانے تصور شرط ہے. اس نے کہا کیسے چپ کیا جائے, چپ کرایا جائے؟ کسی نے کہا ایک ہی راستہ ہے, اگر اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دو تو شاید باپ کو دیکھ کے وہ تسکین آ جائے. عزیزو تشت لایا گیا, تشت میں سر حسین رکھا, اوپر سے خان پوش ڈالا گیا. کچھ سپاہی لے کر کے قید خانے کی جانب آئے. آپ میری جانب متوجہ رہے. قید خانے کا دروازہ کھولا گیا. کیا ہوا؟ کہ ہم بچی کے لیے کچھ لائے ہیں. امام سجاد سمجھ گئے کہ کیا ہے, لہذا روایت کہتی بار بار کوشش کی امام نے کہ یہ قید خانے کے اندر نہ آنے پائے تشت. کیوں؟ اس لیے کہ بچی ہے, باپ کا کٹا سر کیسے دیکھ کے برداشت کرے گا. بالآخر سپاہیوں نے لا کر کے رکھ دیا. ننھی سی بچی ہے, سمجھی شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا بھجوایا گیا ہے. کہتی پھوپھی اماں میں نے کب کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے, میں نے کب کہا تھا مجھے کھانا چاہیے. نہیں میں تو اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ کسی نے اس خان پوش کو ہٹایا. خدا کسی بچے کو منظر نہ دکھائے, خدا کسی بچے کو منظر نہ دکھائے جو اس ننھی سی بچی نے دیکھا ہے. مزید آغوش میں لیا سر کو, لبوں پہ لبوں کو رکھ کر کے کچھ بیان شروع کیا جسے مقتل نے نقل کیا ہے. کہتی ہے بابا کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا, کس نے اس شہر کے گردن کو کاٹ دیا. اے بابا آنکھیں کھولو, ذرا سکینہ پہ نظر تو ڈالو کہ تمہارے سینے پہ سونے والی جسے تم نے کربلا میں رخصت کیا تھا وہ شام تک آتے آتے کتنی بدل گئی.
अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ इसे मक्तल में तो नहीं देखा, मगर अरबों के नौहे के कुछ मिसरे हैं जिनका तर्जमा अर्ज कर रहा हूँ। एक अरब नौहा पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत, कहता है इस मंजर पर सकीना बाबा से बार बार कहती है, बाबा तुमने आंखें क्यों बंद की है, आंखें खोलो, बाबा सकीना को देखो तो, बाबा जरा आंखें खोलो। आज तक तुमने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा होगा जिसके बाल सफेद हो गए हों, आज तक तुमने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा